اس کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسے اعمال ہم دنیا میں کریں گے تو ویسا ہی ہمیں بدلہ ملے گا۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو دنیا میں بھی مقبولیت کا مقام لوگ عزت کریں گے، اور اگر ہم غلط کام غلط کرتے رہے، غلط سنتے رہے، غلط دیتے رہے، غلط تولتے رہے، غلط دیکھتے رہے تو دنیا میں بھی وہ رسوا اور کل آخرت میں بھی رسوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، زمین اور آسمانوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ولیکن کذبوا، اور اگر وہ نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور غلط کام کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کی انتہا کو پہنچاتے ہیں، ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ان کو ہم پکڑ لیں گے۔ ولیکن کانوا بما کسبوا یکسبون، ان کے بعد اعمال کی وجہ سے، ان کے برے کام کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اور آسمان و زمین کی برکتوں کا نزول ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عیش اور آرام سکون کی زندگی دیں گے، اور جنت سے پہلے دنیا میں چین سکون کی زندگی دیں گے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد، حالات سے عبرت حاصل کرنے کے بعد ہمیں یہ محسوس احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اور مقبول بندوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو دوسروں کو اس کی تکلیف میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک سبق پڑھنے والے ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اس کو مان کر ہم انما المؤمنون اخوہ کے مصداق بن گئے ہیں، اور المؤمن کا جسد واحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کا دکھ ہونا چاہیے، اس کی پریشانی ہونی چاہیے۔ مثلاً اگر ہماری آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا بدن تڑپے گا، پورا بدن پریشان ہوگا، پورے بدن میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملے گی کہ آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ کو نکال کر ہاسپٹل میں داخل کر کے پورا جسم گھر پر آرام کر رہا ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو ہاتھ بھی تڑپ رہے ہیں، پیر بھی تڑپ رہے ہیں، اور دیگر تمام اعضاء تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے افراد بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہی ایک مومن کا، ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ اگر ایک کو تکلیف ہے تو دوسروں کو احساس ہونا چاہیے، دوسرے کو تکلیف ہونی چاہیے، دوسرے کو اس کی ہیلپ اور مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت میں حالات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے میں چند باتیں بتلا کر باتیں پوری کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائیوں، اس بات کو توجہ کے ساتھ سن لینا اور عمل کرنے کی نیت سے سن لینا کہ ہم سورہ نوح کا اہتمام کرے۔ سورہ نوح تبارک الذی کے بارے میں سورہ جن سے پہلے آدھے پر ہے، اس سورت کا اہتمام کرے، اس کی تلاوت کرے صبح شام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کے ساتھ ساتھ ہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ بہترین کام بنانے والا اللہ ہے، بہترین کارساز اللہ ہے۔ جب ہم اس کا اہتمام کریں گے تو ہم شریک ہوں گے ایک دوسرے کے غم میں، ہم شریک ہوں گے ایک دوسرے کے دکھ میں، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، اور پیار محبت کو عام کیا جائے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت اور دیگر تمام برادریوں کے ساتھ ہم پیار محبت کی ہوائیں
گنگا جمنیہ تہذیبی کو عام کرے اور نفرتوں کو بجھا کر، نفرتوں کو ختم کر کے پیار محبت کی ہوائے، پیار محبت کو عام کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔